بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخسانہ ملک۔ ناظرین کرام، عالمی منظرنامے پہ آج کچھ زیادہ اچھی خبریں نہیں ہیں کیونکہ دو بڑی عالمی طاقتیں امریکہ اور چین اس وقت آمنے سامنے آ چکی ہیں، اور بات اب تجارتی جنگ اور ٹیرفز کی جنگ سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ ایک جانب کل ہی چین نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ امریکہ نے چین پر ایک بڑا سائبر حملہ کیا ہے جو کہ براہ راست جارحیت کے مترادف ہے، لیکن دوسری جانب امریکہ کے کہنے پر ایک اہم ملک جو کبھی چین کا قریبی اتحادی سمجھا جاتا تھا، اس نے چین کی ایک کشتی پر حملہ کر کے اسے سمندر میں ڈبو دیا، اور نہ صرف حملہ کیا ہے بلکہ اس کشتی کے ڈوبنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف جب چین تائیوان کی جانب پیش قدمی کرتا ہے تو امریکہ براہ راست چین کو دھمکیاں دیتا ہے، جبکہ جاپان، آسٹریلیا اور برطانیہ جیسے مغربی اتحادی کھل کر چین کے خلاف جنگ لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم 2025 کے سال کو مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ جنگوں کا سال ثابت ہو رہا ہے۔ روس یوکرین جنگ میں شدت آ چکی ہے، اور اب یہ خطرہ بڑھ گیا ہے کہ یہ جنگ روس اور نیٹو کے درمیان براہ راست تصادم میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ چین اور تائیوان کے معاملے میں بھی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے۔ امریکہ اور وینزویلا اس وقت آمنے سامنے ہیں، جبکہ چین اور وینزویلا کی حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے جیسے امریکہ تائیوان کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ دراصل عالمی طاقتوں کی بڑی شطرنج ہے، یہاں تک کہ بیجنگ میں ہونے والی ایک پریڈ میں جب شی جی پنگ، ولادیمیر پوتن روسی صدر اور کم جونگ ان شمالی کوریا کے صدر ایک ساتھ کھڑے دکھائی دیے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس اتحاد کو براہ راست اینٹی امریکہ بلاک قرار دیا ہے۔ روس کے حوالے سے مغرب کا الزام ہے کہ چین اور شمالی کوریا روس کی مدد یوکرین جنگ میں براہ راست اور بالواسطہ دونوں طریقوں سے کر رہے ہیں۔ اب یہ تمام صورتحال جو امریکہ اور چین کے درمیان پیدا ہوئی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ امریکی میرین کور کے کمانڈر جنرل ایرک اسمتھ نے بیان دیتے ہوئے کہا، اگلی جنگ قریب ہے اور وہ ہماری سروں پر آن پہنچی ہے، یعنی امریکہ نے اشارہ دیا ہے کہ ایک نئی جنگ آنے والی ہے۔ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ دفاع کا نام تبدیل کر کے محکمہ جنگ رکھ دیا ہے۔ اب امریکہ میں وزیر دفاع نہیں بلکہ وزیر جنگ ہے۔ جی ناظرین، اس میں ارجنٹینا کا کیا کردار ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ارجنٹینا جو ایک اہم ملک ہے، اس میں چین کی بڑی سرمایہ کاری اور تعاون موجود ہے، لیکن جب بھی کوئی ملک چین کے قریب آتا ہے تو امریکہ شدید رد عمل دیتا ہے۔ امریکہ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات تاریخی ہیں، اسی لیے وہ پاکستان سے اتنا خائف نہیں ہوتا، لیکن ارجنٹینا یا وینزویلا جیسے ممالک میں چین کا بڑھتا اثر و رسوخ امریکہ کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ کچھ روز پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا، اگر چین کی فوج ارجنٹینا میں آتی ہے تو میں سخت ناراض ہوں گا۔ اس کے بعد تجزیہ آنے لگی کہ ٹرمپ بیجنگ اور ارجنٹینا کے تعلقات ختم کروانا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے ارجنٹینا کو اربوں ڈالر کی مالی امداد پیکیج کی پیشکش کی ہے، لیکن شرط رکھی ہے کہ ارجنٹینا چین سے اپنے تعلقات ختم کرے۔ تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ ارجنٹینا ایسا افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ چین کو سالانہ اربوں ڈالر کی برآمدات کرتا ہے۔ اس لحاظ سے فوجی کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ ایک نئی صورتحال اور خطرناک پیشرفت یہ ہوئی کہ امریکہ نے کیریبین خطے میں اپنی فوجی نمائندگی میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ ظاہری طور پر اسے منشیات کے خلاف آپریشن کہا گیا ہے، لیکن اصل ہدف دراصل چین اور وینزویلا کو دباؤ میں لانا ہے۔ یہ امریکہ کا واضح پیغام ہے، اگر چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو امریکہ وینزویلا پر فوجی کارروائی کرے گا، جہاں چین کے بھی اربوں ڈالر کے مفادات ہیں۔ اب تازہ ترین واقعہ یہ ہے کہ چین کی ایک بحری جہاز یوزھین یون 010 کو ارجنٹینا کی نیوی نے سمندر میں نشانہ بنا کر ڈبو دیا اور اس کے ڈوبنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ارجنٹینا کا موقف ہے کہ انہوں نے وارننگ شاٹس فائر کیے تھے، لیکن چینی جہاز نے انہیں نظر انداز کیا۔ یہ واقعہ اسی وقت پیش آیا جب ٹرمپ نے ارجنٹینا کے صدر سے کہا تھا کہ چین کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرو، ہم تمہاری مالی امداد دیں گے۔
یوں لگتا ہے کہ ارجنٹینا نے امریکی دباؤ پر چین کے خلاف عملاً قدم اٹھا لیا ہے۔ نتیجہ اب آپ سب کے سامنے ہے۔ اب عالمی منظرنامہ انتہائی نازک موڑ پر ہے۔ ایک جانب امریکہ چین کی کشیدگی، دوسری جانب تائیوان، وینزویلا اور ارجنٹینا کے بحران، یہ سب اس بات کی عرضی نشاندہی کر رہے ہیں کہ دنیا کسی بڑی عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ چین نے بھی تصدیق کیا ہے کہ اس کے خلاف سائبر حملہ ہوا ہے، جبکہ امریکہ اپنے اتحادیوں کو چین کے گرد گھیرنے میں مصروف ہے۔ ناظرین، آپ اپنی رائے کومنٹ تک میں ضرور دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیوز آپ کو تک پہلے پہنچتی رہیں اور آپ باخبر رہیں۔ اللہ حافظ۔